Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا. ما کانا یکون کا بیان انہیں سکھایا. سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں. اور آسمان بلند کیا اور میزان رکھا کہ تم ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. اور زمین رکھی مخلوق کے لیے. اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے. سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگ اور برتری والا ہے. بے شک. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین. باران رحمت میں میں علی خان اور آمنہ ملک ہمیشہ کی طرح آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا کیا. واقعی اللہ کے یہ خاص کرم ہے کہ ہمارے گناہوں پہ ہمارے معافی بار بار ہو جاتی ہے. ہم جتنی دفعہ گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی معافی کر سکیں. آمنہ،
رمضان کا مبارک مہینہ جانے والا ہے، آخری 3 دن ہیں بس، اور پھر ماشاءاللہ عید آ جائے گی۔ لیکن اللہ کی نعمت دیکھیں کہ ہمیں رمضان کے ختم ہونے اور عید کے دن سے پہلے عبادت کی ایسی رات عطا کی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جو اجرت ہے ہم مزدوروں کی، یعنی کہ the night of rewards۔ لیلۃ الجائزہ عید کی چاند رات کو کہتے ہیں، جس میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے عید کی رات یعنی شب عید الفطر اور عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ بے شک عموماً عید کی رات ہم شاپنگ اور کھانے پکانے وغیرہ میں صرف کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ یہ واقعی ایک بہت ہی اہم رات ہے، اس میں چاہے 2 نفل ہی پڑھیں، ضرور فائدہ اٹھائیں اس رات کا۔ اللہ پاک ہماری ساری دعائیں اور عبادتیں قبول فرمائے، آمین۔ فطرہ یا صدقہ فطرہ جسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، عید کی نماز سے پہلے دینا بہت افضل ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ نے عبادتوں میں اپنے مخلوق کی خدمت رکھی بہت ضروری ہے۔ وہ بے نیاز ہے، ہم کو ہی اس کا ثواب ملنا ہے، اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سب چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد یہاں پہ بریک لیں گے۔ بریک کے بعد علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان کے آگے سوال رکھیں گے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ آداب عرض خواتین و حضرات، بحران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا 28واں روزہ چل رہا ہے۔ وقفے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا کہ لیلۃ الجائزہ پر ہم ڈسکشن کریں گے اور فطرے کے بارے میں جو بھی لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ جو علماء ہیں، علامہ شہنشاہ صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں جناب؟ شکریہ۔ آپ کی آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مسلسل مجالس اور درس اور تفسیر قرآن کی مجالس تھیں، مولا علی کی شہادت کی مجالس تھیں، اور پھر شب قدر میں جاگنا، پھر مختلف رسانوں پر بیٹھنا، جگائی زیادہ ہو رہی۔ دعا کریں کہ یہ ہماری آواز کا بیٹھنا عبادت اور ہماری جہاد شمار ہو، اور اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بس 2 ہی دن باقی ہیں، جی جی جی، اور پلک جھپکتے ہوئے رمضان بھی گزر گیا۔ بس اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں، جو ہم نے نمازیں ادا کی ہیں، انشاءاللہ وہ قبول ہو، آمین۔ اور ہمارے ملک میں کل جو ہوا علامہ صاحب، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حادثہ پارا چنار میں ہوا، پھر کراچی میں جو پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، یہ جو حادثات ہیں یہ مسلسل ہمارے اس ملک میں جو ماضی میں پالیسیاں تھیں ان کے نتیجے ہیں۔ اب لفظ بہت چھوٹا رہ گیا، مذمت کرنا، افسوس کرنا، مگر ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک عجیب کیفیت ہے، میں جب ان باروں میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ ایز اے قوم ہم بالکل ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ یہ حادثے آتے ہیں جاتے ہیں، تھوڑی بہت شور مچتی ہے، اور then life carries on۔ ان لوگوں کو تعزیت پیش کریں جن کے ہاں شہادتیں ہوئی ہیں، جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، آمین۔ اور پیغام تو ہمارا یہی ہے کہ جی ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریوں کو البتہ پہلے کی نسبت کچھ ان حادثات میں کمی نظر آئی ہے، امید ہے کہ مزید گرفت بڑھے گی، آمین، اور ریاستی اداروں کی، اور انشاءاللہ ملک ہمارا امن و امان کے ایام دیکھے گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ کہ لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرنے کا کیا ثواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پورے مہینے میں جو خدمت کی ہے، لوگوں کو عبادت میں مدد فراہم کی ہے، اور الجھنوں کو دور کیا ہے علمی اعتبار سے، دینی حوالے سے، اور ماہ مبارک رمضان کا یہی ہم سے تقاضا بھی تھا کہ جو جہاں ہے جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کام انجام دے۔ تو میں آپ کے اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، جو مالکان ہیں، جو اس کے جو اہلکار ہیں، تب وہ افراد جو نظر نہیں آتے، ہم اور آپ تو بیٹھ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو، لیکن جو افراد کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں، behind the scenes، جی بالکل، بہت ان کے لیے میں دعا گو ہوں
کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ شب عید یا ممکنہ شب عید، ماہ مبارک رمضان، یہ ایسا ہی ہے جیسے رزلٹ ڈے سے ایک رات پہلے کی کیفیات۔ اچھا، طالب علم نے بڑی محنت کی، پیپر دیا، جاگا، اس نے اپنے آپ کو تھکایا، اور اب رزلٹ کا دن آ رہا ہے کل، تو وہ جو رات گزرتی ہے اس کی، وہ محنت کرنے سے زیادہ دعا کرنے میں زیادہ گزرتی ہے، کیونکہ محنت تو وہ کر چکا ہوتا ہے، اس نے پیپر دے دیے ہوتے ہیں، اس نے اپنی پڑھائی کر لی ہوتی ہے، لیکن اب وہ رات میں دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو میں نے کیا اس کو قبول فرما لے اور یہ مجھ سے ضائع نہ ہو۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو رات ہے جس کو ہم ماہ رمضان کے وداع کی رات بھی کہیں، ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ جب ماہ مبارک رمضان رخصت ہوتا تھا تو نبی مکرم کی حالت خشیت پروردگار میں غیر ہو جاتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو وداع کی دعا پڑھی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی ہیں، وہ سننے اور پڑھنے کی ہیں۔ اس مہینے کی راتوں کو امام نے یاد کیا ہے، اس مہینے کے دنوں کو یاد کیا ہے، اس مہینے کی نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کو، صدقات خیرات کو، یہ جو نیکیاں مسلسل ہمارے اوپر ایک فضا بنی ہوئی تھی، ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر شخص کوشش کر رہا تھا کہ وہ عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ اب یہ توفیق جا رہی ہے، اب یہ ماحول جا رہا ہے، اب یہ موسم جا رہا ہے، اب یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے۔ قرآن مجید جیسے کھلا تھا، جیسے قرآن مجید کو پڑھا جا رہا تھا شوق ذوق سے، جس پہ ایک عاشقانہ انداز تھا، مسجدیں بھر چکی تھیں، مصلے آباد تھے، وہ اب ماحول نہیں رہے گا۔ بہرحال ہمیں یہ خواہش ہم ضرور کرتے ہیں اپنے نمازیوں سے بھی، ہمارے جو اجتماعات میں ہمیں سننے آتے ہیں ان سے بھی، اور خود ہم اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ انداز باقی رہے، لیکن نہیں رہے گا۔ حج ہے جی، حج پہ جب ہم جاتے ہیں جو فضا حج پر ہوتی ہے وہ پاکستان میں تو ہمیں نہیں ملتی۔ ایسے ہی ماہ مبارک رمضان میں جو عبادات کی اور اللہ کی بندگی کا جو ماحول بنا ہوا تھا وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام جب ان ایام میں اس کو وداع کرتے تھے، اس کو رخصت کرتے تھے، تو آپ کا اتنا حال غیر ہو جاتا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کے آنسو نہیں رکتے تھے، اور جیسے کوئی جوان بچے کے لاشے پر کوئی عورت، کوئی ماں اسے رخصت کر رہی ہوتی ہے، یہ انداز حضرت کا اس کو رخصت کرتے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ راتیں جو اب آخری راتیں ہیں اور ماہ مبارک رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس میں اللہ سے ہمیں دو باتوں کا کم سے کم مطالبہ کرنا چاہیے، اس سے التجا کرنی چاہیے، اس سے حاجت طلب کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو مہینے بھر میں ہم نے عبادت کی ہے اللہ اسے قبول کر لے، آمین۔ اور دوسری جو اس سے ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ یہ کہ یا اللہ ہمیں آئندہ سال ماہ مبارک رمضان نصیب فرما، اور یہ جو سال بھر میں جو دورانیہ 11 مہینے کا گزرے گا اس میں ہم تیری بندگی سے باہر نہ جائیں، تیری اطاعت سے باہر نہ جائیں، اور مولا علی کے اس فرمان کو اپنا نصب العین بنایا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں عید کا دن وہ نہیں ہے جس دن کوئی خوشی منائی جائے، بلکہ عید کا دن وہ ہے جس دن اللہ کا کوئی گناہ نہ ہو۔ جس دن مولا اللہ کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، مولا فرما رہے ہیں جس دن گناہ معصیت نہیں ہوگی وہی عید کا دن ہے۔ واہ واہ واہ۔ لہٰذا اس بات کا بھی خیال رہے کہ عید کی خوشی میں اتنے بہے نہ جائیں ہم، ایسے بہہ نہ جائیں ہم کہ ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے، اور یہ گناہ ہے یا یہ معصیت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات کہی، کیونکہ عموماً ہم گناہ گاروں سے یہ ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ 30 دن ہم نے یہ پابندیاں اپنے آپ پر رکھی، سڈنلی آزادی مل جاتی ہے تو آپ گناہ پر بھٹک جاتے ہیں۔ جی، آپ نے یہ بھی کہا کہ ظاہر سی بات ہے یہ روحانی ماحول، مذہبی ماحول سے ہم ہٹ کر نکلتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد علامہ صاحب کہ ہم اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور جیسے ہم مہینے سے نکلتے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ ایسے آج کل کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم اتنے ویک کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ ارادوں کا مسئلہ ہے، یہ ارادے کا مسئلہ ہے۔ انسان اگر ارادہ اپنا پختہ رکھے اور اس فضا میں باقی رہنا چاہے، اول تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا بعد میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ فضا ہی پوری تبدیل ہو چکی ہوگی، لیکن جو آپ کی مراد ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے بعد عبادات میں وہ شوق ذوق کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ ہماری ارادوں کی کمزوری ہے۔ ورنہ اگر انسان کسی نیک کام یا کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے
تو انسان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے, اس کو مسخر کر کے دے دی ہے پوری کائنات, اس کے ہاتھ میں بہت کچھ دے دیا اللہ نے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ارادوں میں پختہ ہو جائیں اور طے کر لیں کہ آئندہ سال تک ہمیں قرآن پڑھنا ہم سے نہ چھٹے, نماز ہماری کوئی قضا نہ ہو, صدقات خیرات جو اس مہینے میں ہم نے اپنے اس کو عادی کیا وہ ہم سے چھٹنے نہ پائے. فقراء و مساکین صرف عید کے دن ہمیں یاد نہ رہیں بلکہ ہمیں ہمیشہ فقراء و مساکین یاد رہیں. یہ بھی طے ہے کہ اللہ اسے زیادہ دیتا ہے جو لوگوں کو زیادہ دیتا ہے. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ رزق اس کے بڑھا دیتا ہے کہ جو لوگوں کو انفاق کرتا ہو. تو یقیناً اگر ہم اس انداز سے سوچیں گے تو سال بھر ہمارا ماہ رمضان سے جڑا رہے گا. بے شک بالکل جڑا رہے گا. علامہ صاحب اس پر اور تفصیل بات کرنی ہے لیلۃ الجائزہ پر, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اجازت. اللہ کرم اللہ کرم. آداب عرض ناظرین اور باران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا 28واں روزہ چل رہا ہے اور ڈسکشن جو ہمارے علماء کے ساتھ ہو رہی ہے وہ لیلۃ الجائزہ پر ہے. علامہ صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے کوئی خاص نفائل ہیں جو اس رات میں پڑھی جاتے ہیں؟ شب عید اور لیلۃ الجائزہ جس کو کہہ لیجئے کہ انعام کی رات اور عید کی رات. ایک جملہ اور میں کہوں, ہم ابھی وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ عید جو ہے وہ انسان عید کہتے ہیں عود سے پلٹنے کو کہتے ہیں. جب انسان اپنی اصالت اور اپنی حقیقت کی طرف جیسا اللہ نے بنایا تھا ایسے ہی ہو جاتا ہے تو اس دن کو کہتے ہیں عید کا دن. اللہ نے کیسا بنایا تھا؟ اللہ نے ہمیں منافق نہیں بنایا تھا, اللہ نے ہمیں کافر نہیں بنایا تھا, اللہ نے ہمیں چور ڈکیت نہیں بنایا تھا, معاف کیجیے گا, اللہ نے ہمیں بہت فطرت پر اور دین حنیف پر بنایا تھا. ہمیں اللہ نے بنایا تھا اپنی پسند, اور بنانے کے بعد اللہ نے ہم پر فخر کیا تھا. ماشاءاللہ. تو کیا ہم اس قابل ہی ہیں کہ اللہ ہم پر اب بھی فخر کرے؟ بس اگر ہم ایسے ہی ہیں جیسا اللہ نے ہمیں بنایا تھا اور فخر کرنے کے قابل ہیں کہ اللہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین, اے اللہ تجھے مبارک ہو, تو نے بہترین مخلوق بنا دی, تو بہترین مخلوق کا خالق ہو گیا. تو اگر ہم اس رات میں ان تمام ارادوں کو نوافل کے حوالے سے, یہ شبہ قدر سے کم نہیں ہے. اس رات میں 100 رکعت نماز, 2 رکعت نماز کر کے 2 رکعت کے سلام کے بعد اگر اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھی جائے تو اس رات کے اعمال کا حصہ ہے وہ. واہ. اس رات میں قرآن کی تلاوت کثرت سے, اور سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ رہے جیسے دعائے جوشن کبیر ہے اس کی تلاوت, جس میں اللہ کے 100 صفاتی ناموں کو انسان دہراتا ہے اور پھر اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دیتا ہے. یعنی اس رات میں مناجات اور اللہ سے راز و نیاز, اور یہ طے کرنا کہ یا اللہ کل جو میرے لیے تو نے تقدیر قرار دی ہے, جو کل میرے عود کا اور پلٹنے کا اور عید کا دن ہے, اس دن کو میرے لیے بہترین دن قرار دے. لہٰذا اس رات میں نوافل, نافلہ شب, اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ 100 رکعت نماز, 2 رکعت نماز کر کے, اور اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان 100 رکعتوں کی جگہ 102 رکعت پڑھ لے 6 دن کی نمازیں, تاکہ اس بہانے اس کی وہ قضا نمازیں بھی اتر جائیں اور وہ 100 رکعت کا جو دورانیہ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے. اچھا. تو لیکن علامہ صاحب اگر بہت زیادہ قضا ہیں تو وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہو جائیں گی؟ دیکھیں, بہت زیادہ قضا کے جو شرعی مسئلہ ہے, اللہ سے دعا مانگنا اور اللہ سے معافی طلب کرنا, تو کوئی بھی 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز پڑھ کے کوئی بھی دعا سے اللہ سے یا اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن اگر شرعی احکامات کے حوالے سے ہم غور کریں گے تو ایک مشہور ہے 4 رکعت نماز. وہ 4 رکعت نماز ہمارے یہاں اللہ سے امید رکھتے ہوئے پڑھنا, قصد رجا سے پڑھ لینا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے قضائے عمری مکمل نہیں ہوتی. قضائے عمری کے لیے ہمیں اپنی ایک محاسبہ کرنا ہوگا, ایک تخمینہ لگانا ہوگا کہ مثلا میں اگر اس وقت 42 سال کا ہوں تو 15 سال میں مجھ پہ نماز واجب ہوئی تھی مردوں پر اور 9 سال میں لڑکیوں پر واجب ہوتی ہے, تو مثلا میں 15 سال تک تو مجھ پہ واجب ہی نہیں تھی, باقی میرے رہ گئے اتنے سال. ان سالوں میں نے 70% تو پڑھی ہے, لیکن 30% مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی کوتاہی کر گیا. تو میں نے اندازہ جوڑا کہ جی ٹوٹل میری 3 سال کی نمازیں بنتی ہیں جو مجھ پر
میں نے نہیں پڑھی اور واجب ہیں، مجھے قضا کرنی ہے، تو اب مجھے اپنے پاس کو چارٹ بنانا چاہیے۔ دیکھیں ہم ہر کام میں تو محاسب ہیں، حاسب ہیں، حساب کرنے والے ہیں، اچھے کاروباری بھی ہیں، اچھے تاجر بھی ہیں، اور اچھے ماشاءاللہ سیاستدان بھی ہیں، اور اچھے ایک باپ بھی ہیں، اور اچھے بیٹے بھی ہیں، لیکن ہمیں ایک اچھا بندہ بھی ہونا چاہیے، اور اچھا بندہ ہونے کے لیے ہمیں اپنا کوئی چارٹ بنانا چاہیے جس میں ہم لکھیں کہ جی 4 سال کی میری نمازیں قضا ہیں، تو جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں اسے ٹک کرتا چلے ہوں کہ جی 6 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے۔ تو ہمیں اپنی جو روزمرہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پنجگانہ نمازیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر قضا نمازیں ہم پڑھتے چلے جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ نمازیں ساری اتر جائیں گی، اور خدا نخواستہ ان ایام میں ہماری موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے یقین اور اس کے کرم پر یقین رکھیں کہ اللہ وہ جو رہ گئی نمازیں پڑھنے سے، پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا، اللہ آپ کی نیت جانتا ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجائزہ میں کیسے قیام فرماتے تھے؟ میں نے ابھی گفتگو رہی کہ اس رات میں جو نوافل ہیں ان میں 100 رکعت نماز ہے، اس رات میں مناجات ہیں، دعائے جوشن کبیر ہے۔ جوشن کبیر یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، مولا علی علیہ السلام نے، ائمہ اہل بیت نے اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ مستند دعاؤں میں سے ہے۔ اس میں اللہ کے 100 صفاتی ناموں کا ذکر ہے، اور بڑی سجا کر، اس لیے کہ جو اللہ سے قریب ہوگا نا وہی طریقہ بھی بتائے گا کیا بات کرو گے، صحیح، جو جس سے قریب ہوتا ہے اس سے ملنے کے طریقے بھی وہی بتاتا ہے، اور یہ طے ہے کہ اصحاب پیغمبر کا جو مقام تھا قرب الہی میں، اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مقام تھا، مگر اہل بیت پیغمبر کا جو مقام تھا، زین العابدین، سید الساجدین، یہ القاب ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعاؤں کی کتاب ہے وہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ قرب الہی کتنا زیادہ تھا۔ اور جب کسی نے کہا کہ اے امام آپ کو سید الساجدین کہتے ہیں، آپ کو زین العابدین کہتے ہیں، کیا آپ کی عبادت آپ کے جد علی بن ابی طالب سے زیادہ ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت کھڑے ہو گئے، حضرت نے فرمایا الا من یقدر مثل علی بن ابی طالب، کون ہو سکتا ہے علی کے برابر؟ یعنی خود امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ اتنی عبادتوں کے باوجود کہ حضرت کی وہ 52 دعائیں جو صحیفہ سجادیہ کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہیں اور شاہکار ہے، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ مولا نے بتایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کون ہو سکتا ہے میرے جد میرے دادا علی کے برابر؟ یعنی خود اتنے بڑے ہیں کہ قیامت میں آواز لگے گی اینا زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ تو انبیاء اور اولیاء کی صف سے ایک حسین جوان کو لایا جائے گا، کہا جائے گا ہذا زین العابدین، وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہوں گے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے علی کے برابر عبادت کرنے والا؟ تو ان ہستیوں نے جو ہمیں عبادت کے طریقے بتائے ہیں، سلیقے بتائے ہیں، ہمیں مناجات کے طریقے بتائے ہیں، اس رات میں ان کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب آپ سے اور بھی کافی سوال جواب کرنے، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اللہ کرم، اللہ کرم،